بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد وبہ قال حدثنا احمد بن عبدۃ الزبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابی حلیمہ والمعنى واحد۔ قالوا حدثنا عیسیٰ ابن یونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ، یہ شمائل الترمذی کی 6ٹھی روایت ہے۔ شمائل الترمذی کی روایات کی ایک عوامی مجلس ہے۔ اس روایت کو ابراہیم ابن محمد، جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے صاحبزادے محمد ابن الحنفیہ جو قبیلے بنو حنیفہ میں سے تھے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حنفیہ نام کی ایک باندی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نکاح کیا تھا، تو ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی تو ان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اجازت سے محمد رکھا تھا۔ آپ نے پہلے سے اجازت لے رکھی تھی کہ اللہ کے حبیب، اگر آپ کی وفات کے بعد مجھے کوئی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو کیا میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو ان کے صاحبزادے ابراہیم ہوئے، اور ابراہیم یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے ہوئے۔ تو وہ روایت فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، ظاہر سی بات ہے، اور امام ترمذی علیہ الرحمن نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی روایت کے نقل کے بعد کہ یہ روایت متصل نہیں بلکہ منقطع ہے، یعنی حضرت ابراہیم جو پوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، تو آپ سے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والد محمد سے وہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان علی اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ سراپا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے، فقال لیس بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو سرکار کا حلیہ بیان فرماتے تو اس شان کے ساتھ بیان فرماتے، اور ان کا حق بھی ہے، اس لیے کہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پائی، تو آپ کی پرورش میں پلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو آپ کے نشیب و فراز، آپ کے حالات اور آپ کے حلیہ مبارکہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اچھی طرح آگاہ تھے، واقف تھے،
اسی لیے جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں قال لیس بالطویل الممقت ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، کہ آپ نہ بہت لمبے تھے اور نہ آپ بہت ٹھگنے تھے، بلکہ آپ میانہ قد لوگوں میں سے تھے۔ وکان ربعۃ من القوم، میانہ قد لوگوں میں سے تھے، جیسا کہ روایت کے اندر یہ بات آئی کہ اطول من المربوع، آپ کا قد مبارک لمبائی کی طرف کسی قدر مائل تھا، معتدل القامت تھے، نہ آپ بہت لمبے تھے نہ بہت آپ ٹھگنے تھے۔ دوسری بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذکر فرمائی وَلَمْ يَكُمْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبْتِ كَانَ جَعْدًا رَجِيلًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیشدار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی تھی، کان جعدن رجیلا، تھوڑی سی پیچیدگی تھی، ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کیسے تھے اس کا تذکرہ کیا۔ تیسری چیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے حبیب کے حلیہ کے سلسلے میں بیان فرمائی وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُتَحَّمْ، نہ آپ موٹے بدن کے تھے۔ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے نہیں تھے، بلکہ آپ کا بدن مبارک معتدل تھا۔ بہت پتلا بدن کا ہونا اور بہت موٹے بدن کا ہونا یہ انسان کے حسن کو زائل کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ذکر فرمائی وَلَا بِالْمُكَلْسَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گول چہرے والے تھے، مکلسم گول چہرے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول نہیں تھا، بلکہ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، آپ کے چہرے میں ہلکی سی گولائی تھی۔ مکمل گول ہونا، مکمل لمبا ہونا یہ بھی انسان کے حسن کو زائل کر لیتا ہے۔ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر ہلکی سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گولائی رکھی تھی۔ پانچویں چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذکر فرمائی ابیض مشرب، آپ کا رنگ سفیدی سرخی مائل تھا، نہ بالکل سفید نہ بالکل گندمی سرخی، بلکہ سفیدی کے اندر ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ ادعج العینین، ایک اور بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذکر فرمائی کہ آپ کی آنکھیں نہایت سیاہ تھی،
آنکھوں کے اندر جو کالا نقطہ ہوتا ہے اس کے اندر سیاہی گہری تھی، اور اس کے اطراف کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس سفیدی کے اندر ہلکے ہلکے سرخ دورے تھے۔ اہدب الاشفار، ایک اور بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ کی پلکیں دراز تھی، آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں وہ گھنی اور دراز تھی، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ جلیل المشاص والکتبی، آپ کے جوڑوں کی ہڈیاں اور شانے پر گوشت تھے۔ جلیل المشاص والکتب، اجرد ذو مسروبہ، ایک اور بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے، یعنی غیر ضروری بال نہیں تھے۔ بعض مرتبہ انسان کے اندر غیر ضروری بال بدن کے اوپر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ جہاں بال ہونا وہاں تو بال تھے، لیکن غیر ضروری بال آپ کے بدن مبارک کے اوپر نہیں تھے۔ ششن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت تھے، صرف ہڈیاں نہیں تھی۔ اسی کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ششن الکفین والقدمین، اذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھا کر کے رکھتے تھے، گویا کہ آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب، جب آپ چلتے تو پیروں کو قوت سے اٹھاتے تھے، گویا آپ نشیب میں اتر رہے، ڈھلان والی جگہ پر اتر رہے۔ وَإِذَا التفت معا، جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن کی طرف، پورے بدن سے متوجہ ہوتے، صرف کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے یا صرف چہرہ پھرا کر کے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس سے بات کرنا ہوتا تھا تو پورا بدن اس کی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ یہ ایک مختصر سی سنت ہے، لیکن اس سنت پر، اس اخلاق پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم و مد فیوزہم نے درس ترمذی کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آدمی جب قوم کا رئیس ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو کئی لوگ اس سے کیا ہے گفتگو کرنے کے لیے بیک وقت موجود ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو سنبھالنا، ہر ایک کی طرف متوجہ ہو کر کے اس کی بات کو سننا، اس کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی گفتگو کرتے تھے تو اس کی طرف پورے بدن سے متوجہ ہو کر کے گفتگو فرماتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ مجلس کے اندر موبائل سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اس سامنے والے کا جواب دیا جا رہا ہے، اس کی بات سنی جا رہی ہے، حاضرین مجلس میں جو گفتگو کرنے والے ہیں ان کی طرف بھی آدمی متوجہ ہے، ان کی طرف بھی اپنا چہرہ گھما کر کے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تھوڑی اس سے بات کی، تھوڑی اس سے بات کی، تھوڑی اس سے بات کی۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، نبوی اخلاق نہیں ہے۔
بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے دو شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، نبوت کی علامت تھی۔ اس کا مستقل باب اس باب کے ختم پر آئے گا۔ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ آپ کے بے شمار القاب ہے، ان بے شمار القاب میں سے ایک لقب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کا بھی عطا فرمایا ہے۔ اجود الناس صدرا، آپ سب لوگوں میں سخی دل تھے، کہ آپ کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی برکت سے اہل عرب میں سخاوت پائی جا رہی ہے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، آپ سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، کہ کبھی زبان کے اوپر جھوٹ کذب بیانی سے آپ نے کام نہیں لیا۔ جو بھی آپ نے کلام کیا اور کلام فرمایا وہ سچا کلام۔ وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيقًا، آپ سب سے زیادہ نرم طبیعت تھے۔ وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيقًا وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، اور خاندان میں سب سے زیادہ مکرم تھے، شریف تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہے۔ سخاوت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، صدق بیانی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نرم طبیعت کے اعتبار سے بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور خاندان کا تو کیا پوچھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام خاندان میں سے قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، عظمت کی وجہ سے ڈر جاتا، عظمت کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے نہیں، کہ سامنے والے کی شرارت کی وجہ سے آدمی جس طرح ڈرتا ہے، تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات کرتا تو ایک رعب چھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو شان دی تھی کہ آپ کے رعب کا اثر کئی مہینوں میل جاتا تھا، اور آپ سے جو ملتا جلتا رہتا معرفت کی بنیاد پر تو آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا، آپ کی مجلس میں بار بار آتا جاتا رہتا، آپ سے گفتگو کرتا رہتا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے والا بن جاتا۔ آج بھی دنیا کے اندر شرارت پسند لوگوں کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور آپ کے اخلاق کریمہ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ کی حیات طیبہ کے اوپر تنقید کی جا رہی، تو اس کا علاج اس روایت کے جزو میں مل گیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی حیات طیبہ کو ہم بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، اور اگر دور سے سرکار کو دیکھا تو پھر آدمی آپ کے حیات طیبہ کے اندر تنقید کرے گا، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، آپ کے اوپر تہمت لگائے گا۔
یقول ناعتہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے والا ہوگا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد سرکار جیسا کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ طویل روایت تھی، اس طویل روایت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد امام ترمذی علیہ رحمٰن نے کلام فرمایا ہے۔ ایک کلام تو یہ کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور دوسرا کلام حضرت امام ترمذی علیہ رحمٰن نے لغت کے اعتبار سے امام اشمعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام لغت ہے، محدث بھی ہے، ان کے حوالے سے روایت کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ان مشکل الفاظ کا عربی کے اندر ترجمہ کیا ہے، لیکن اس عربی کے ترجمے کو بھی ہم اپنی مادری زبان کے اندر ہم کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ مضمون ہم نے چھوڑ دیا، صرف روایت اور روایت کا ترجمہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف حمیدہ سے متصف فرمایا تھا، ایک نقشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کھینچ کر کے ہمارے سامنے اس روایت کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔